بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں، آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 84، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے۔ آج کا ہمارا کام حاصل تعلم کے اخبارات، رسائل و جرائد میں خبریں، اداریے، حدادے، اشتہارات اور خطوط بنام مدیر روانی سے پڑھ سکے۔ ٹھیک ہے، تو تعلق ہے ہمارا آج میڈیا کے ساتھ، اخبارات کے ساتھ۔ پھر اس اخبار کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ چھپتی ہے، یہ آج ہم نے کرنی ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ جاننا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھیں کہ پرنٹ میڈیا کا تعارف، کہ معلومات پہنچانے والے وہ تمام مستند ذرائع جو کاغذ پر چھاپے جاتے ہیں اس کو پرنٹ میڈیا کہتے ہیں۔ اس میں تین چیزیں آ جاتی ہیں اہم ذرائع: اخبارات، روزمرہ کی خبریں، رسائل، اس میں ہفتہ روزہ، ماہنامہ، سماحی، ششماہی، یہ سارے رسائل آتے ہیں۔ جرائد، تحقیقی اور معلوماتی کتابیں اس کے اندر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، پرنٹ ہماری میڈیا جو ہے ہماری زندگی میں کیوں اہم ہے؟ سب سے پہلے دنیا بھر کے حالات ہمیں باخبر شہری بننے میں مدد دیتا ہے۔ معلومات کا خزانہ ہمارے علم اور شعور میں اضافہ کرتا ہے۔ تفریح کا بہترین ذریعہ یہ کہانیاں، کھیل اور دلچسپ مضامین فراہم کرتا ہے۔ اب خبر ہے، ایک ایک کو دیکھتے ہیں، اس کی تعریف، اس کو پڑھنے کا انداز۔ تعریف کیا ہے خبر کی؟ کہ کسی بھی حالیہ واقعے کی سچی اور بالکل غیر جانبدارانہ اطلاع ہے۔ پڑھنے کا انداز، اب اس خبر کو پڑھنا کیسے؟ خبر کو ہمیشہ انتہائی سنجیدہ، متوازن اور واضح لہجے میں پڑھا جاتا ہے۔ مثال، ملک بھر میں شجر کاری مہم کا آغاز، لاکھوں پودے لگائے گئے۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ آتا ہے اداریہ۔ اس کی تعریف کیا کہ کسی اہم سماجی یا سیاسی مسئلے پر اخبار کے مدیر کی اپنی تحریری رائے۔ مقصد اس کا کیا ہوتا ہے کہ قارئین کو محض اطلاع نہیں بلکہ انہیں کسی خاص موضوع پر سوچنے کی دعوت دینا۔ اب اس کو پہچان کا طریقہ کیا ہے کہ کس طرح ہم اخبار کے اندر اداریہ نکال سکتے ہیں؟ یہ عموماً اخبار کے درمیانی صفحے پر ایک مخصوص اور مستقل جگہ پر شائع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے رودات، کہ کسی بھی تقریب، حادثے یا میٹنگ کی مکمل اور ترتیب وار تفصیل اس میں بیان کی جاتی ہے۔ اس میں واقعات کو بالکل اسی ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے جس طرح وہ پیش آئے۔ مثال، آپ کے اسکول میں منعقد ہونے والی یوم اقبال کی تقریب کی مکمل تفصیل پر مبنی تحریر۔ اب اس میں تین چیزیں آپ نے خیال کرنا ہے اگر لکھنی ہے یا پھر آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کا آغاز، بالکل آپ نے ٹائم، وقت، ہر چیز اس میں لے کے آنا، وسط اور اس کا اختتام۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے اشتہارات۔ اشتہارات کسی پروڈکٹ، نوکری یا خاص پیغام کو عام لوگوں تک تیزی سے پہنچانے کا یہ ذریعہ ہے۔ اب اس میں تجارتی اشتہارات آتے ہیں جس میں چیزیں بیچتے ہیں۔ کلاسیفائڈ، جس میں ضرورت رشتہ، مکان برائے کرایہ، گاڑی، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو پڑھنا کس طرح؟ ان کو پڑھتے وقت آواز میں جوش اور ترغیب دینے والا لہجہ استعمال ہوتا ہے تاکہ سننے والے کی توجہ کھینچی جا سکے۔ آخر میں ہے خطوط بنام مدیر، کہ یہ وہ خطوط ہے جو عام شہری اپنے علاقے کے مسائل یا کسی خبر پر اپنی رائے دینے کے لیے اخبار کے مدیر کو لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مقصد اس کا کیا ہوتا ہے کہ مقامی اور عوامی مسائل، آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں کسی پانی کا مسئلہ ہے یا بجلی کا مسئلہ ہے، آپ کی بات متعلقہ علاقے کے جو لوگ ہیں وہ نہیں سن رہے، آپ مدیر کو ایک خط لکھتے ہیں کہ ہمارا یہ خط جو ہے اپنی اخبار کے اندر شائع کرے۔ اگر وہ شائع کرے گا تو آپ کا پیغام حکام بالا یعنی کہ جو بڑے لوگ ہیں ان تک پہنچ جائے گا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم خط کو لکھتے ہیں مدیر کے نام۔ اب یہ اخبار کے مختلف حصے، خبر یہ رپورٹر یا صحافی لکھتا ہے، مقصد اس کا کیا ہے؟ سچی اطلاع اور حقائق دینا۔ پڑھنے کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل سنجیدہ اور متوازن۔ اداریہ یہ مدیر لکھتا ہے، اس پہ مقصد اس کا یہی ہوتا ہے سوچنے پہ مجبور کیا ہے کرنا، اور پڑھنے کا لہجہ اس کا مدبرانہ، باوقار ہونا چاہیے۔ اشتہار یہ کمپنیاں یا عوام یہ لکھتی ہے، مقصد اس کا چیزوں کو بیچنا یا پیغام دینا۔ اس میں پڑھنے کا لہجہ پرجوش، اونچا اور ترغیبی۔ خطوط یہ کام شہری لکھتا ہے، اس کا مقصد مسائل کی نشاندہی کرنا، شائستہ مگر پر اثر انگیز اس کا پڑھنے کا لہجہ۔ اس کے بعد روانی سے پڑھنا ہم نے۔ ٹھیک ہے،
रवानी से पढ़ने के 3 उसूल हैं। सबसे पहला उसूल है दुरुस्त तलफ़ुज़, ज़बर ज़ेर पेश में आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ है, जिस तरह सामने स्लाइड पे नज़र आ रहा मुस्तकबिल, अब ये पढ़ना मुश्किल है, आप इसको हिजों में तकसीम कर लें। मीम और सीन को, ते और काफ को, बे और लाम को करेंगे, फिर इसको मिलाएंगे तो आपका जो हर्फ होगा वो ठीक हो जाएगा और आप इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो दुरुस्त अदा कर सकेंगे। दूसरा है उसूल रमूज़े औकाफ। रमूज़े औकाफ वो अलामतें जो तहरीर में हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें ख़त्मा आ जाता है कि जब ये जुमला ख़त्म हो जाता है हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ये ख़त्मे की अलामत है, ठीक है। यहाँ बात मुकम्मल होने पर रुकना और सांस लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद आ जाता सकता, ठीक है, जिस तरह जिसको इंग्लिश में आप कोमा भी कहते हैं, या ट्रैफिक के पीले इशारे की तरह होता, सांस तोड़े बगैर हल्का सा आपने रुकना होता, फिर अपनी इबारत को शुरू करना है। तीसरा है लहजे का उतार चढ़ाव, ठीक है। अगर खबर आप पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपका लहजा इंतहाई संजीदा ठहराव वाला होना चाहिए। अगर इश्तिहार आप पढ़ रहे हैं तो आपका लहजा थोड़ा ऊंचा और सुनने वाले को तरगीब देने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का आपका सबक। अब जो क्लास के अंदर मुतअल्लिका असातिज़ा एक अखबार लें, अखबार जो है वो सामने रख के हर एक बच्चे को बतलाएं कि ये ख़बर है, ये रुदाद है, ये इदारिया है और ये जो है इश्तिहारात है, ठीक है, ताकि बच्चा मुकम्मल अखबार से वाकफियत हासिल करें। फिर एक एक बच्चे से आपने रवानी के साथ 3 उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए आपने इनसे जो है वो रीडिंग करवानी है, ताकि बच्चा अच्छा पढ़ सके। रवानी के साथ कोई भी खबर है, रुदाद है या कोई भी चीज़, ठीक है। तो हमारा ये लेक्चर था, पढ़ने के हवाले से ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।